جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ انسانی فطرت ہے، نفسیات ہے، خود غرضی کہہ لیں کہ یہ ہر صورت میں قریب قریب اپنے آپ کو حق پر ہی سمجھتا ہے، بے شک یہ باطل پر ہو۔ تکبر کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ حق پر نہیں ہیں تو پھر بھی آپ اس کا دفاع کریں۔ باطل پر ہونے کے باوجود آپ حق کو قبول نہ کریں، حقیقت کو، انصاف کو، عدل کو۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی انڈیا ہم سے جیت گیا ہے، چاہے وہ کرکٹ ٹیم ہو، جنگ تو ہم ہی جیت گئے ہیں، تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ میرٹ کرتے ہیں اور ہم میرٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اسرائیل کو بددعائیں دیتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم 2 ارب ہیں اور وہ 1 کروڑ ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہم پہ ڈومینیٹ کس طرح کرتے ہیں۔ ہم اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، پروسیس کو مانتے نہیں ہیں۔ دشمن کا کام دشمنی کرنا ہوتا ہے، حملے کرنا ہوتا ہے۔ آپ اس کے آگے ایکسکیوز کریں گے جب قطر اپنا دفاع کا ٹھیکہ امریکہ کو دے گا تو امریکہ تو اسرائیل تو خود دوست ہے، تو وہ آپ کے دشمن ہی ہوں گے نا۔ آپ اس چیز کو مانتے کیوں نہیں؟ اچھا، سہل انگاری، آرام پرستی، عیاشی، تماش بینی، جب یہ چیزیں آپ کریں گے تو اسرائیل تو آپ کو مارے گا ہی، آپ پہ حملے کرے گا۔ آپ بگاڑ لیں جو بگاڑنا ہے، اسرائیل کا بگاڑ لیں اور امریکہ کا بھی بگاڑ لیں، جس نے آپ سے اربوں ڈالر لیے۔ اب کر لیں نا جو کرنا ہے، باتوں سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اسرائیل نے جو کرنا وہ شروع سے قبل از اسلام سے وہ معاشیات پہ ان کا کنٹرول ہے۔ قبل از اسلام سے یہودیوں کا معاشیات پر کنٹرول ہے۔ یہ اس وقت بھی قبائل کو پیسے دیتے تھے، سود پر، پرافٹ پر، انٹرسٹ کہہ لیں۔ یہ بہت انیشلی یہ سمجھ گئے تھے کہ جو انسان کی شہ رگ ہے نا وہ پیسے میں۔ ابھی بھی پوری دنیا کی معیشت کا کنٹرول جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ۔ آپ اس کی تاریخ پڑھ لیں، دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، آپ اسرائیل کو گالیاں دیتے ہیں، امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں، یورپ کو دیتے ہیں، کہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا۔ جب میں نارملی یہ بات کرتا ہوں علماء حضرات میں، مولوی حضرات میں کہتا ہوں جی اللہ تعالیٰ نے ان کو تو سب کچھ دیا ہوا ہے۔ آپ گوروں کو کہہ لیں،
یہودیوں کو، گوروں کو، ان کو ہر سہولت موجود ہے دنیا میں ابھی اسی وقت، تو ہمیں مسلمانوں کو کیوں نہیں؟ تو وہ علماء حضرات کہتے ہیں جی ان کا حصہ جو ہے نا وہ سب کچھ ادھر ہی مل جائے گا دنیا میں، تو مسلمانوں کو نا آخرت میں جنت ملے گی۔ میں یار جنت وہ آخرت میں ملے گی، ان کو ادھر ہی ملی ہوئی ہے۔ اب یہ افیون کی گولی ہے، آپ دے لیں عوام کو، عوام لے لیتی ہے پھر سو جاتی ہے۔ اگر ان کو ہی دنیا میں سارا کچھ مل جانا اور ہمیں نہیں ملنا ہے تو پھر احتجاج کس بات کا؟ اب یہ آپ اندازہ لگا لیں تھوڑی سی بات کا، معیشیت کا اسرائیل کے ہاتھ میں۔ اب بات ایک تھوڑا سا یہ کریں گے کردار کا، امریکہ کا، یورپ کا، یہودیوں کا، اور ہم اپنا کریں گے پاکستانی مسلمانوں کا، پھر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کون کیا ڈیزرو کرتا ہے۔ آپ حقائق پہ غور کریں، آپ یہی نہ کہتے رہیں جی وہ کافر ہے، وہ یہودی ہے، وہ ہندو ہے۔ آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ اس بات کو لیں کہ ہمارے ادھر ایک اصطلاح ہے خالص دودھ، خالص شہد اور ہر چیز کا خالص ہونا۔ یہ ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ دکانوں پر لکھا جاتا ہے کہ یہاں پر خالص دودھ دستیاب ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جاؤں، یہودیوں کے پاس چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ دودھ دستیاب ہے، ملک اویلیبل، خالص نہیں وہ کہتے۔ اچھا، یہ خالص کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، دودھ جو ہے وہ نہ تو خالص ہوتا ہے، نہ ہی وہ 2 نمبر ہوتا ہے، نکلی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو بس دودھ ہوتا ہے۔ میں کسان ہوں، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ دودھ نہ خالص ہوتا ہے نہ نکلی ہوتا ہے، یہ صرف دودھ ہوتا ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بکری کا دودھ ہوتا ہے، گائے کا دودھ ہوتا ہے، بھینس کا دودھ ہوتا ہے، تازی گائے کا دودھ ہوتا ہے، اور توکڑ گائے کا دودھ ہوتا ہے۔ تازی سوئی بھینس کا دودھ ہوتا ہے، اور توکڑ ہم اس کو تروکڑ کہتے ہیں۔ سمجھ لے کہ جب 2-3 مہینے بھینس کو اور گائے کو سوئی پہ ہو جائیں نا، اگر وہ اس نے بچہ دیا ہے اور اس کو 3 مہینے ہو گئے ہیں تو اس کا دودھ جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ جو تازہ سوئی گائے کا دودھ یا بھینس کا ہوتا ہے وہ ذرا اس میں غذائیت کم ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کا بھی، تو ماں کے دودھ میں غذائیت کم ہوتی ہے، کیونکہ وہ بچہ کم غذائیت کو ہضم کر سکتا ہے۔ جیسے جیسے بچے کی عمر زیادہ ہوتی ہے، ماں کے دودھ میں غذائیت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں طاقت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گائے، بھینس، بکری کے دودھ میں جب یہ تازہ تازہ بچہ دیتی ہے، سوتی ہے، تو اس کے دودھ میں غذائیت کم ہوتی ہے، اور جب 2-3-4 ماہ ہو جائیں تو اس میں غذائیت، اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک خدا داد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو کہ اسلام کے نام پر لیا گیا ہے کہ یہاں پر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہاں پر ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دی جا رہی۔ کہاں پر؟ ہندوستان میں۔ وہاں پر کیا ہے؟ ابھی کسانوں کے لیے سہولت ہے ہم سے زیادہ، حج، روزہ، حج کا پیکج انڈیا کا سستا ہے، ہمارا مہنگا ہے۔ روزے رمضان میں ادھر اویلیبل راشن زیادہ ہوتا ہے، ہمارا کم ہے، کیونکہ ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے۔
تو ملاوٹ کا یہ حال ہے کہ کیمیکل کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے جس میں دودھ 1% بھی نہیں ہوتا اور سرے عام استعمال کیا جاتا ہے۔ سب کو پتہ ہے، آج میں ایک وہ فوڈ جو ہمارے فوڈ کے سربراہ ہیں ان کا دیکھ رہا تھا، وہ بڑے بتا رہے تھے جی اتنا دودھ استعمال ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے جی، وہ فلانے پہ پرچہ، اس نے کہا کوئی پکڑا گیا، انہوں نے کہا جی پھڑیا کوئی نہیں گیا، حادثہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ یہ 2 بندے ادھر 30 روپے کے کیلے ان پہ مارے گئے ہیں، اور 2 بندے لڑکے 2 بھائی یہ اور 2 بھائی ادھر وہ گجرات میں وہ مارے گئے ہیں۔ یہ اچانک مارے گئے ہیں، اچانک لڑائی ہوئی ہے۔ ان دونوں مرنے والوں نے پہلے تھوڑا سا زیادہ مارا ہے ان کو جنہوں نے ان کو مارا ہے۔ ادھر جو گجرات میں وہ اکیلا بھائی تھا، اس کو اوور نہیں دیا، گالی گلوچ ہو گیا، تو اس کو انہوں نے تھوڑے سے 2-4 تھپڑ مار دیے ہیں پہلے۔ وہ گھر گیا تیش میں، پستول لے کے آیا، ان دونوں بھائیوں کو گولی مار دی۔ آپ جو مرضی کہہ لیں، یہ پری پلاننگ قتل نہیں ہے، یہ تیش میں آیا، اس کو مارا ہے، اس کی بےزتی کی ہے، وہ ویپن لایا ہے، اس نے مار دی۔ یہ جو 2 بھائی مرے ہیں کیلوں کے لیے، انہوں نے بھی پہلے ریڑھی والے کو مارا ہے۔ یہ دودھ ہی بیچتے تھے، یہ نا دودھی تھے، گجری تھے، ان کے پاس دودھ ہی تھا۔ انہوں نے پہلے اس کو ریڑھی والے کو مارا ہے، ریڑھی والے پھر زیادہ کٹھے ہو گئے ہیں، انہوں نے پھر ڈنڈا زیادہ چلا دیا تو یہ مر گئے۔ اچھا، یہ قتل ہوئے ہیں۔ اب آپ ان کے مقابلے میں ان لوگوں کا اندازہ لگائیں جن کے پاس بھینسیں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، لیکن وہ کیمیکل ڈال کر دودھ بناتے ہیں۔ دودھ اس لیے پیتے ہیں گھر والے کہ ان کو فائدہ ہو، وہ پیسے دیتے ہیں اور فائدے کے لیے کہ ان کی صحت اچھی ہو، اس لیے وہ دودھ لیتے ہیں دکان سے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو دودھ وہ پیسے لے کے خریدتے ہیں، یہ مضر صحت ہے۔ ایک تو وہ پیسے دے رہے ہیں، اوپر سے وہ نقصان کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ خود اندازہ لگائیں کہ یہ جو ملاوٹ کر رہے ہیں، یہ ان 2 بھائیوں کے قاتلوں سے یہ زیادہ برے ہیں یا وہ زیادہ برے ہیں؟ اور کیا امریکہ، یورپ کے کافر اور اسرائیل کے یہودی، جہاں پر نام و نشان نہیں ہے ایسے دودھ کا، وہ ڈیزرو کرتے ہیں حکومت کرنا دنیا پر، یا ہم ڈیزرو کرتے ہیں جن کو نہ پکڑا جاتا ہے؟ حکومت کو بھی پتہ ہے، ریاست کو بھی پتہ ہے، فوڈ کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارا جو دودھ ہے یہ جالی جلی، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ سادہ پانی پی لیں اس کا فائدہ ہے، دودھ پی لیں اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور کہتے ہیں اس کو، دودھ ہے، بس ابھی آپ اس کی غذائیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ دودھ دہی کھانے والے کو کہتے ہیں، حکیم لقمان نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یہ جو دہی کھاتا ہے یہ مرتا کیوں ہے۔ میں نے ابھی میرے گاؤں میں ہیں لوگ جو دودھ دہی کھاتے ہیں، وہ 100 سال کے ابھی سٹل ہیں، وہ کھاتے دودھ دہی ہیں، یعنی کہ ان کی خوراک یہی ہے، صبح دہی کا ناشتہ، دودھ پی لی، لسی پی لی۔ اور یہ اس دودھ دہی کے نام پر یہ جو کیمیکل بیچتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صرف یہ تجزیہ کریں کہ ان 2 بھائیوں کے قاتل، دونوں بھائیوں کے قاتل اسرائیل، کفار، امریکہ، یورپ، ہندو، وہ لوگ برے ہیں، یا یہ جو ملاوٹ کرتے ہیں پری پلان
یہ جو پوری انسانیت کا انسانوں کو قتل کر رہے ہیں یہ برے ہیں، اس کا اندازہ لگائیں، اور پھر آپ اسرائیل، امریکہ اور ان کو ہندوؤں کو بھی برا بھلا کہیں۔ پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ جی السلام علیکم۔